بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 31 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جشن ہوگا، اوش ہوگا، شیش ناگ مہاراج کی آمد کی خوشی میں جشن ہوگا۔ بھائیو سنو، خوشی کی خبر سنو، مونگا رام شیر دل مونگا رام شیش ناگ لے آیا ہے۔ وہ سوگند کھا کر گیا تھا کہ واپس آئے گا تو شیش ناگ لے کر ہی آئے گا۔ ایسے جوان قابل فخر ہوتے ہیں جو اپنا قول نبھا دیں۔ ہاں، مونگا رام شیش ناگ لے آیا۔ اب سرداری اس کا حق بن چکی ہے اور کوئی بھی اس حق کو نہیں مار سکتا۔ میں آپ لوگوں کے بیچ یہ اعلان کرتا ہوں کہ مونگا رام کو اپنا سردار مان لیں۔ وہ اب آپ کا سردار ہے۔ میں بڑی خوشی سے یہ حق اس کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ اسی طرح ہوگا جس طرح قبیلوں کی ریت ہے۔ مونگا رام، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوگی، ایک بوڑھے آدمی نے کہا۔ تو میں کب کہتا ہوں کہ تبدیلیاں کرو؟ کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھی بیچ میں، شاید مونگا رام یہ سمجھا کہ میں سرداری اپنے کسی من پسند آدمی کو دینا چاہتا ہوں، مگر ایسی بات نہیں تھی۔ جو اصول ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں۔ اب کیا کیا جائے بھوما راج مہاراج، ابھی تو آپ سردار ہیں ہی۔ آج کا دن جشن کا دن ہے، پوری بستی میں کوئی کام نہیں ہوگا، ہر شخص جشن منانے کی تیاریاں کرے گا۔ شیش ناگ بھگونت کو یہیں ناگ دیوتا کے چرنوں میں رکھا جائے گا۔ مونگا رام اس کا مالک ہے، ناگ دیوتا کے پجاری شیش ناگ بھگونت کی سیوا کریں گے۔ ہم انہیں ان کے استھان پر پہنچا دیں گے اور رات کو بستی میں جشن منایا جائے گا۔ جب سورج ڈوبے گا تو مونگا رام کو سرداری کا تاج پہنا دیا جائے گا اور اس کے بعد ہمارا نیا سردار اپنے احکامات سنائے گا۔ سب سے پہلے میں آواز لگاتا ہوں مونگا رام کی جے، اور اس کے بعد بہت سی آوازیں ابھریں۔ مونگا رام کے منحوس چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں ان تمام چیزوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ پھر سورج پوری طرح چڑھ گیا تو وہ لوگ واپس پلٹنے لگے۔ سنگارو ابھی یہیں رکھا ہوا تھا اور میں بھی آرام سے اس میں بیٹھا ہوا تھا، اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ عجیب و غریب رسمیں ہی دیکھنے کو مل رہی تھیں۔ چنانچہ وقت بدلتا رہا، سورج نے ماحول میں تبدیلیاں پیدا کیں۔ یہاں سے کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ سارے ہنگامے محسوس ہو رہے تھے۔ مونگا رام میرے پاس سے نہیں ہٹا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے وہ ساتھی بھی آ گئے جو اس کے ساتھ شیش ناگ کو حاصل کرنے کی مہم میں شریک تھے، اور مونگا رام ان کے قریب بیٹھا ان سے باتیں کرنے لگا۔ 6 پجاری میرے آس پاس موجود تھے، جبکہ مونگا رام وہاں سے کچھ فاصلے پر ہٹ گیا تھا اور اپنے ساتھیوں سے محو گفتگو تھا۔ وہ ان سے کیا باتیں کر رہا تھا یہ میں یہاں سے نہیں سن سکتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسرت بتا رہی تھی کہ وہ اپنے سردار بن جانے سے بے پناہ خوش ہے۔ اس کے ساتھی بھی مکارانہ انداز میں مسکرا رہے تھے۔ غرض یہ وقت گزرتا رہا۔ کچھ دیر بعد سورج چڑھا تو بے شمار افراد مجھے اس علاقے کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ سب نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، عورتیں، بچے، مرد، تمام ہی تھے۔ جو صبح کو میں نے دیکھے تھے، غالباً یہاں کے تمام لوگ باقاعدہ صبح کی عبادت کے لیے آئے تھے۔ ان کا کیا دین دھرم تھا یہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن بہرحال اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سانپوں کے پجاری ہیں۔ پھر انہوں نے لمبی لمبی قطاریں بنا لی۔ پجاریوں نے مجھے دکھانے کا بندوبست کر رکھا تھا، اور اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ سب میرا دیدار کرنے آئے ہیں۔ وہ لوگ ایک سمت سے آ رہے تھے، مجھے دیکھتے ہاتھ جوڑتے اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہ گویا شیشناگ کے درشن ہو رہے تھے۔ واہ بیاس، بھشم، چراغ علی، کیا لطف آ رہا ہے! دیکھنے کی چیز بن گئے ہو تم بھی۔ خیر، ابھی تو بہت سے مراحل ہیں زندگی میں، دیکھو نہ جانے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ بھی جاری رہا، اور یہ سلسلہ اتنا طویل تھا کہ میں بھی اس سے عاجز آ گیا تھا۔ بھوک پیاس میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھی، مہینہ مہینہ بھر کھائے پیے بغیر جی سکتا تھا، چنانچہ اس قسم کی کوئی پریشانی مجھے لاحق نہیں تھی۔ اس کے باوجود سنگارو میں بنے ہوئے برتن میں اوپر کے حصے سے خاص طور سے دودھ ڈالا گیا، جس پر میں نے 1000 بار لعنت بھیجی اور اسے منہ تک نہ لگایا، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کی گئی تھی کہ شیشناگ مہاراج نے دودھ پیا یا نہیں۔
بس ان لوگوں نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ پھر شام ہو گئی اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جو اس بستی کے باسی تھے ایک بار پھر یہاں آ گئے۔ ستونوں کے اوپری حصے پر خاص قسم کی مشالیں بنی ہوئی تھیں جو نہ جانے کس چیز سے جلائی جاتی تھیں۔ بہرحال شام میں انہیں روشن کر دیا گیا اور ان کی یہ پوری عبادت گاہ جگمگانے لگی۔ مشلوں کی روشنی بہت تیز تھی۔ میں خاموشی اور دلچسپی سے یہ تمام مناظر دیکھ رہا تھا۔ بھوما رام آہستہ آہستہ آگے بڑھا، بہت سے بوڑھے اس کے ساتھ تھے۔ تب اس نے اپنے بازو پر لپٹے ہوئے چند عجیب و غریب قسم کے زیور اتارے۔ ایک خاص قسم کا تاج جو یقینی طور پر جواہرات سے بنا ہوا تھا سامنے لایا گیا۔ مونگا رام سنگارو سے کچھ فاصلے پر زمین پر پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ بوڑھوں نے وہ تاج اس کے سر پر رکھا، وہ بازو بند اس کے بازوؤں پر باندھے، گلے میں بے شمار مالائیں ڈالی گئیں اور اس کے بعد چاروں طرف مونگا رام مہاراج کی جے، مونگا رام مہاراج کی جے سے گونج اٹھا۔ پھر ڈھول تاشے آئے اور بے ہنگم رقص و موسیقی کا آغاز ہو گیا۔ مونگا رام سردار کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور اب اسے ایک سنگھاسن پر بٹھا دیا گیا تھا۔ سورج ڈھلنے لگا تو پوری ہی بستی سردار کے جھونپڑے کے سامنے امڑ آئی۔ کچھ دیر کے بعد چند بوڑھے وہاں آ گئے۔ وہ ڈھیلے ڈھالے سیاہ رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کے گلوں میں مالائیں پڑی ہوئی تھیں۔ مونگا رام کے لیے ایک تخت رکھ دیا گیا جس پر وہ بڑی شان سے بیٹھ گیا۔ بوڑھوں نے کہا، ہمارے نئے سردار نے تو دیکھا کہ پرانے سردار بھوما رام نے قبیلے کے رسم و رواج کے پوری پابندیاں کرتے ہوئے سرداری تیرے حوالے کر دی۔ ہم تجھے نئے سردار کی حیثیت سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنا پہلا حکم ہمیں سنا اور ساری بستی کو اس کے بارے میں بتا دے۔ تیرا پہلا حکم کیا ہے؟ ہم سب تیرے اطاعت گزار ہیں۔ نگر باسیوں، میرے من میں کب سے سرداری کی بھاونا تھی، چھپایا نہیں میں نے کسی سے، سب کو بتا دیا، مگر سردار بھوما رام نے کہا کہ ضروری ہوتا ہے کہ شیش ناگ حاصل کیا جائے۔ آج میں تم لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا خود بھوما رام نے شیش ناگ حاصل کر کے سرداری حاصل کی تھی؟ بولو، جواب دو۔ نہیں، شیش ناگ تو صدیوں سے ہمارے بیچ نہیں آئے، آشیش بھگون تو پہلی بار ہمارے بیچ پدھارے ہیں، بوڑھوں نے جواب دیا۔ بھوما رام صرف اس لیے سردار بنا کہ اس کا پتا سردار تھا، وہ تو ناگ دیو نے بھوما رام کی کوئی بیٹا نہیں دیا، ورنہ سچی بات ہے کہ بھوما رام یہ سرداری اسے ہی دیتا، چاہے میں شیش ناگ ہی کیوں نہ لے آتا۔ حالانکہ میں اس قبیلے کا سب سے طاقتور جوان ہوں، میں اس قبیلے کا سب سے تجربے کار سپیرا ہوں، ہزاروں ناگ پکڑے ہیں میں نے، ہزاروں ناگوں کو قیدی بنایا ہے، بہت سے منتر جانتا ہوں، مگر مجھے میرا حق نہیں دیا گیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے بھوما رام، اب میں اسی سمے اپنے قبیلے میں داخل ہوں گا جب شیش ناگ لے آؤں گا، اور تم لوگ جانتے ہو کہ شیش ناگ کو حاصل کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں شیش ناگ کی جوڑی بناؤں گا، یہاں اس جگہ ناگ استھان پر تم لوگ ناگ رانی کو بھی دیکھو گے، اور جب ناگ رانی اور شیش ناگ ہمارے بیچ آ جائیں گے تو قبیلے والوں کو جو فائدے حاصل ہوں گے وہ تم جانتے ہو۔ سنو نگر باسیوں، میں تم سے کہے دیتا ہوں، اگر کسی نے ایک بھی میرے کسی حکم سے منہ موڑا تو اس کے لیے صرف موت کی سزا ہوگی، اسے ناگوں کے بیچ ڈال دیا جائے گا اور ناگ اس کے لیے سزا کا فیصلہ کر دیں گے۔ میرا پہلا حکم ہے کہ بھوما رام کو قید کر کے پنجرے میں بند کر دیا جائے۔ یہ سامنے جو پنجرا ہے میں نے بھوما رام ہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، تمام لوگ سکتے میں رہ گئے۔ مونگا رام کے چہرے پر آہستہ غصے کے نقوش بیدار ہونے لگے۔ کیا میرے پہلے حکم کی تعمیل ہو گئی؟ اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تب بھوما رام بولا، پاپیو، سردار کی آگیا کا پالن نہیں کر رہے تم لوگ، جو وہ کہتا ہے وہ کرو۔ چند افراد آگے بڑھے اور بھوما رام نے گردن جھکا کر خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ تب بھوما رام کو اس پنجرے میں ڈال دیا گیا جو بانسوں سے بنایا گیا تھا اور بہت مضبوط تھا۔ اس کے برابر ہی ایک اور پنجرا بھی تھا، غالباً یہ قیدیوں کے لیے پہلے سے بنائے گئے پنجرے تھے۔ مونگا رام نے بھوما رام کو پنجرے میں قید دیکھ کر مسرت سے مسکراتے ہوئے کہا، اور جب میں نے تجھ سے تقاضا کیا تھا بھوما رام کہ سرداری کے لیے آئندہ میرے نام کا اعلان کر، تو نے مجھے اس پنجرے میں بند کیا تھا نا؟ بھوما رام، تجھے یاد ہوگا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ بھوما مہاراج آج تمہارا وقت ہے، تم مجھے قیدی بنا دو، لیکن ایک بات سن لو، ایک دن میں تمہیں اسی پنجرے میں قید کروں گا۔ تمہیں یاد ہے نا بھوما مہاراج؟ ہاں سردار مونگا، مجھے یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ جب تو نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سرداری تیرے حوالے کر دی جائے، وہ قبیلے کے قانون کے مطابق نہیں تھا،
قبیلے کا قانون تو دو ہی باتیں کہتا ہے کہ اگر سردار کا بیٹا ہو تو سرداری اسے دے دی جائے، اگر سردار کا بیٹا ہو بھی اور کوئی جوان شیش ناگ پکڑ کر لے آئے تو پھر سرداری اس خاندان سے نکل جاتی ہے۔ مجھے جو سرداری ملی تھی وہ اسی لیے ملی تھی کہ میں سردار کا بیٹا تھا، اور اس سمے کسی جیالے نے شیش ناگ کو پکڑ کر لانے کی بات نہیں کی تھی، اور بعد میں کبھی کوئی ایسا جوان کی قبیلے میں نہیں پیدا ہوا جو شیش ناگ پکڑ کر لے آتا۔ میں نے تجھ سے یہ ضرور کہا تھا کہ تجھے سرداری مل سکتی ہے، لیکن شیش ناگ پکڑنے کے بعد، اور پھر میں نے تجھے آزاد کر دیا تھا۔ ہاں، تو نے اپنا قول پورا کیا تھا بھوما رام، اور آج میں اپنا قول پورا کر رہا ہوں۔ نگر باسیوں، یہ میری پہلی بھاونا تھی جو میں نے پوری کی، اور اب اپنے آپ کو اس قابل کر دکھایا کہ آج میں تمہارے قبیلے کا سردار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور اس کی توجہ دوسری طرف ہو گئی۔ تو پھر یہ بھی سن لے کہ طاقت حاصل کر کے ظلم کرنا اچھا نہیں ہوتا، تجھے نقصان ہوگا۔ میں یہ نقصان اٹھا لوں گا، تیری مرضی ہے، مگر قبیلے میں یہ نئی بات ہوگی اور ہم اسے پسند نہیں کریں گے۔ جو میرے کیے ہوئے کاموں کو پسند نہیں کرے گا وہ میرا دشمن ہوگا، اور میں اپنے دشمنوں سے لڑنا جانتا ہوں۔ بوڑھا پیتلو خاموش ہو گیا، لیکن اس کے خاموش ہوتے ہی کئی بوڑھے سپیرے آگے بڑھائے۔ تو نے سردار بنتے ہی ظلم شروع کر دیا مونگا رام، بستی والے آگے تجھ سے کیا امید رکھیں؟ تو اکیلا سپیرا نہیں ہے اس بستی میں، ہم بھی یہاں رہتے ہیں، تم لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں۔ کیا؟ تو یہاں سرداری کر، ہم کہیں کوچ کر کے جائیں گے، یہ بستی خالی ہو جائے گی تو خالی زمین پر سرداری کرنا، ایک بوڑھے نے کہا، اور مونگا رام غسیلی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، مگر میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں راگنی کو چاہتا ہوں۔ بستی کی بہو بیٹیاں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ آج تو راگنی کو چاہتا ہے، کل کسی بیاہتا کو اس کے گھر سے اٹھا لینا۔ میں ایسا نہیں ہوں، تم جانتے ہو۔ سردار بن کر جو باتیں تو کر رہا ہے، اب ہمیں تجھ پر بھروسہ نہیں رہا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہمیں اپنے من پر ادھیکار ہوتا ہے، اپنے من پر، دوسرے کے من پر نہیں، بوڑھے نے کہا، اور پھر مونگا رام کسی سوچ میں ڈوب گیا، دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، اور اگر راگنی مجھ سے بیاہ کرنے پر تیار ہو جائے تو؟ ہاں، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے بھی اس کے پتا کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ جرمانہ میں ادا کروں گا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو تو الگ بات ہے، سنگالی کو اس قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ مونگا رام نے حکم دیا، اور بوڑھے پھر بے چین ہو گئے۔ اسے کس جرم میں گرفتار کرے گا تو؟ یہ میرا اور اس کا جھگڑا ہے۔ ابھی میں تم لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنے جیون میں راگنی کو کبھی حاصل نہیں کر سکوں گا۔ تو اچھا آدمی نہیں ہے مونگا رام، بے شک تو نے شیش ناگ پکڑ لیا اور سردار بھی بن گیا، مگر ہم تیری سرداری سے خوش نہیں ہیں۔ دیکھو بزرگو، میں جوان آدمی ہوں، راگنی مجھ سے بیاہ کے لیے تیار ہو جائے، اس کے پتا کی طرف سے میں یہ جرمانہ ادا کروں گا۔ ٹھیک ہے، مان لو بزرگو، اگر راگنی اس سے بیاہ کرنے پر راضی ہو جاتی ہے تو میں خوشی سے اس کے حق میں دستبردار ہو جاؤں گا، سنگالی نے کہا۔ تو پھر یہ فیصلہ راگنی پر رہا۔ بوڑھے اس بات پر متفق ہو گئے اور معاملہ راگنی پر چھوڑ دیا گیا، لیکن سنگالی کو اس قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں دلچسپی سے اس تمام صورتحال کو دیکھ رہا تھا۔ شاید مونگا رام کے خاص آدمیوں میں وہی 4 سپیرے تھے جو اس کے ساتھ مصروف رہا کرتے تھے۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو مونگا رام نے انہیں بلا کر کہا، تم لوگوں نے سنا یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ ہاں سردار مونگا رام، بستی خالی کرتے ہیں یہ لوگ، خالی کر دیں، ہم تیرے پاس ہیں، راگنی تیری محبت ہے، وہ تیرے ساتھ رہے گی۔ ارے نہیں پگلو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کچھ سوچنا پڑے گا۔ تو سوچو سردار۔ سوچ رہا ہوں، مونگا رام نے کہا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا، راگنی کو یہاں بلا کر لاؤ، میں اس سے بات کروں گا۔ بھگوان کرے ایسا ہی ہو، بھوما رام نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ مونگا رام کے ساتھی واپس آ گئے، لیکن وہ تنہا نہیں تھے، راگنی ان کے ساتھ تھی۔ اس کے علاوہ 6 بوڑھے آدمی اور راگنی کا باپ بھی ساتھ آیا تھا۔ مونگا رام اندر سے نکل آیا۔ ان سب کو دیکھ کر وہ چڑ گیا۔ یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ تو نے راگنی کو بلایا تھا بات کرنے کے لیے، لیکن وہ تمہارے پاس آنا نہیں چاہتی تھی۔ میں سردار ہوں، اس نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ایک کنواری کنیا ہے، اس سے جو کچھ کہنا چاہتے ہو سب کے سامنے کہہ سکتے ہو۔ تم لوگ میرے غصے کو جگا رہے ہو، سردار نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا کرے گا کوئی ہمارا؟ جان سے مار دے گا؟ یہ اچھا ہوگا، فیصلہ جلدی ہو جائے گا، بستی والے سردار سے پوری طرح واقف ہو جائیں گے، بوڑھے پیتو نے کہا، اور مونگا رام پیچ و تاب کھانے لگا۔ پھر اس نے کہا، مجھے راگنی سے بات کر لینے دو، میں اسے پریم سے سمجھاؤں گا۔ راگنی، اب میں بستی کا سردار بن چکا ہوں،
تجھے پتہ چل گیا ہوگا میں بھی تجھے بچپن سے ہی چاہتا ہوں، اگر تو مجھ سے بیاہ کر لے گی تو تجھے رانی بنا کر رکھوں گا، سارے سنسار کی خوشیاں تیرے چرنوں میں ڈال دوں گا، سنگالی تجھے کیا دے گا؟ حسین لڑکی حسن و جمال میں بے مثال تھی اور ایسی تھی کہ اس کے لیے جنگ ہو سکے، لیکن حسن کے ساتھ ذہانت کی آمیزش میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ ذرا بھی نہ گھبرائی، اس نے صاف لہجے میں کہا، تو ٹھیک کہتا ہے مونگا رام، سچ مچ اگر میں نے سنگالی سے بیاہ کر لیا تو ہمیں سکھ کا ایک پل بھی نہیں ملے گا۔ تو مجھ سے پریم کرتا ہے تو ایک بات بتا مونگا رام، تجھے مجھ سے زیادہ پریم ہے یا اپنی سرداری سے؟ راگنی نے کہا، اور مونگا رام کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بوڑھے بھی چونک پڑے تھے۔ کچھ دیر بعد مونگا رام نے کہا، تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ سردار مونگا رام نے حیرت سے راگنی کی طرف دیکھا۔ اگر میں تجھ سے کہوں میرے لیے سرداری چھوڑ دے اور اپنی جگہ سنگالی کو سرداری سونپ دے تو کیا تو مان جائے گا؟ مجھ سے چلاکی کر رہی ہے راگنی؟ مونگا رام غصے سے بولا، یہی سمجھ لے، میں سنگالی سے بھی یہی سوال کرتی ہوں، سنگالی تجھے اگر سرداری مل جائے تو کیا تو خوشی سے مجھ سے سگائی توڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، سنگالی بولا۔ اب کیا کہتا ہے مونگا رام؟ راگنی نے پوچھا۔ میں سمجھ گیا ہوں، یہ بوڑھے تجھے سکھا کر لائے ہیں، مونگا رام نے غصے سے کہا۔ ارے مجھے کوئی کیا سکھائے گا، میں خود سیکھی ہوئی ہوں، میں جانتی ہوں ان میں سے کوئی میری سہایتا نہیں کر سکے گا، تو ان سب کو مار دے گا۔ اگر میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے، اگر تو سرداری چھوڑ دے تو میں تیرا پریم سویکار کر لوں گی، میرا بھی کچھ مان ہے، کچھ چاہتی ہوں میں، اگر تو نے میری شرط نہ مانی تو کیا میں زبردستی تیری ہو جاؤں گی؟ ہرگز نہیں، کوئی میری سہایتا نہیں کر سکے گا، مگر موت تو میرے بس میں ہے، میں جیتی تجھے نہ ملوں گی، سمجھا مونگا رام؟ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والے ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ کو پہنچ سکے۔ مونگا رام بے بس نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر اس نے کہا، اگر تو سچی ہے راگنی تو سن، اس شرط کے سوا اگر تو کوئی اور شرط رکھے گی تو میں مان لوں گا۔ یہ بوڑھے تجھے جو کچھ سکھا کر لائے ہوں میں اسے ناکام بنانا چاہتا ہوں۔ شیش ناگ کی سوگند، اس کے علاوہ تیری ہر شرط پوری کروں گا، اگر نہ کر سکا تو پھر تو میری نہ ہوگی اور میں تجھ سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ سوچ لے مونگا رام، راگنی مسکرا کر بولی، اچھی طرح سوچ لیا ہے اور سوگند بھی کھا لی ہے، تو پھر میں بھی شیش ناگ دیوتا کی سوگند کھا کر کہتی ہوں کہ اگر تو نے میری دوسری شرط پوری کر دی تو میں صرف تجھ سے بیاہ کر دوں گی۔ تو مجھے دوسری شرط بتا، سردار مونگا رام نے طیش میں آ کر کہا۔ تو نے شیش ناگ پکڑ لیا ہے تو پھر ناگ رانی بھی پکڑ لے، تو میں تیرا ہاتھ پکڑ لوں گی، ایک جوڑی شیش ناگ اور ناگ رانی کی ہوگی اور دوسری ہماری ہوگی۔ مونگا رام کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ بوڑھے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دونوں کو دیکھنے لگے۔ اس کل کی چھوکری نے تو ان کے سارے تجربے کی ناک کٹوا دی۔ مونگا رام کچھ دیر کشمکش کا شکار رہا، پھر بولا، مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے۔ سردار مونگا رام نے طیش میں آ کر راگنی کی شرط کو قبول کر لیا، تو پھر مجھے بھی منظور ہے اور میں نے سوگند کھائی ہے اور میں جانتی ہوں کہ سوگند توڑنے والوں کو تیر مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ایسا تو مجھے کرنا تھا راگنی، میں تو خود یہ چاہتا تھا کہ میں ناگ رانی کو پکڑ لوں، مگر اس بیچ میں سنگالی یا بھوما رام کو آزاد نہیں کروں گا۔ یہ تیرا معاملہ ہے، میں اس میں دخل نہیں دوں گی۔ بزرگوں، فیصلہ ہو گیا ہے، اب تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ہمیں اعتراض کا کیا حق ہے؟ تمام بوڑھوں نے بیک وقت کہا، اور پھر وہ راگنی کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ مونگا رام نے میری طرف دیکھ کر کہا، جے اشیش بھگونت، میری سہایتا تم ہی کرو گے، ایک طرف تمہاری جوڑی بنے گی تو دوسری طرف میری۔ میں دل ہی دل میں مسکرا پڑا، میں نے سوچا کہ ضرور مونگا رام، تیری جوڑی تو میں ایسی بناؤں گا کہ تو یاد رکھے گا۔ بھوما رام اور سنگالی بدستور قید میں تھے۔ مونگا رام نے اپنے چاروں ساتھیوں کو طلب کیا اور ان سے بولا، اصل میں ناگ رانی کی تلاش کی اچھا تو میرے من میں بہت پہلے سے تھی اور میں شیش ناگ اور ناگ رانی کی جوڑی مکمل کرنا چاہتا تھا، لیکن راگنی نے یہ شرط لگا کر اس کام میں ذرا جلدی پیدا کر دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ راگنی نے یہ بھی بہت اچھا ہی کیا ہے، اور سچ ہے کہ راگنی کا خیال میرے من میں ہمیشہ سے تھا۔ یہ اس کے قابل کہاں، اسے آتا ہی کیا ہے، سپیروں کی بستی کا سب سے نکما لڑکا، یہ راگنی جیسی سندر ناری کو کیا دے سکے گا؟ یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ راگنی نے یہ شرط لگا دی، اور مجھے دیوتاؤں پر پورا پورا یقین ہے کہ ناگ رانی کی تلاش میں وہ میری پوری سہایتا کریں گے۔ سو ہمیں ناگ تلا جانے کی تیاریاں کرنی چاہیے۔
اگر ناگرانی بھی ہمارے قبضے میں آ جائے تو جانتے ہو بستی ہی کے بلکہ دور دور تک سپیروں کے جتنے قبیلے ہیں وہ سب ہمارے غلام بن جائیں گے، اور پھر تمہارا مونگا رام آس پاس کے سارے قبیلوں کا اکیلا سردار ہوگا۔ ہمارے پاس ناگرانی اور شیش ناگ کی جوڑی ہوگی تو پھر ہم سے کون آگے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر راگنی ایسے ہی تیار ہو جاتی اور میرا اس سے بیاہ ہو جاتا تو ہو سکتا ہے اس کے پریم کے پھیر میں پڑ کر میں ناگرانی کی تلاش چھوڑ دیتا۔ اب تم لوگ بولو، کیا کہتے ہو؟ مونگا رام پہلے تو ہمارا یار تھا، اب تو ہمارا سردار بھی بن چکا ہے۔ تیرا من اگر کچھ چاہے تو کیا ہم اس سے انکار کر دیں گے؟ ارے تمہاری یاری پر تو مجھے فخر ہے، اور یہ نہ سوچنا کہ صرف تم سے ہی میں فائدہ اٹھاتا رہوں گا اور تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر مونگا رام سردار ہے تو اس کے یہ چاروں ساتھی بھی سردار ہی رہیں گے۔ کسی کی مجال کہ یہ کچھ چاہیں اور وہ پورا نہ ہو، بلکہ جب آس پاس کے قبیلے بھی ہمارے غلام بن جائیں تو ان قبیلوں کے سردار کون ہوں گے؟ تم ہی لوگ نا۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں، تجھ سے ہم اپنی یاری کا کوئی صلہ نہیں چاہتے، بس یار کی یاری ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ چاروں نے بیک وقت کہا۔ مجھے تم پر فخر ہے، تو پھر اب ناگ تلا چالنے کی تیاریاں شروع کرو۔ تم جانتے ہو کہ سفید ناگن کی تلاش میں ہمیں کیا کیا تیاریاں کرنا ہوں گی۔ سارے جنتر منتر اکٹھے کر لینا، اس کے بعد ہی ہم سفر کریں گے۔ ہم ابھی سے تیاریاں کیے دیتے ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ میں بھی اب زیادہ سمے نہیں بتانا چاہتا۔ ٹھیک ہے مہاراج، مگر ایک بات پر غور کر لو۔ کیا؟ اگر ہم لوگ سب کے سب یہاں سے چلے گئے تو کیا ہمارے پیچھے بستی والے کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے؟ نہیں، اب میں اتنا باولا بھی نہیں ہوں۔ ناگ دیوتا کے بت کے سامنے سوگند کھائی جائے گی کہ جب تک میں ناگ رانی کی تلاش میں ناکام ہو کر نہ آ جاؤں اور یہاں آ کر یہ بات نہ کر دوں، کوئی ایسا کام نہیں ہوگا۔ یا پھر ناگ رانی مجھے ڈس لے اور میری موت کی خبر یہاں پہنچ جائے، تب پھر میری جگہ قبیلے کا سردار کسی کو بنایا جا سکتا ہے، اور یہ تو ویسے بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ قبیلے کی ریت رواج سب کے لیے ہوتے ہیں اور یہ دیوتاؤں کا کام ہے۔ عام منش اگر اس سے منہ چرائے گا تو دیوتاؤں کا عذاب اس پر نازل ہوگا۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ بھوما رام اور سنگالی پنجروں میں بند تھے، دونوں کے دونوں ہی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بھوما رام نے سنگالی سے کہا، ارے سنگالی، یہ راگنی کیا کہہ گئی؟ کیوں مہاراج، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بات تو پریشانی کی ہے نا رے۔ اگر وہ سسرا سچ مچ ناگرانی کو پکڑ لیتا ہے تو کیا راگنی اپنی شرط پوری کر دے گی؟ سنگالی کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر دیر تک خاموش رہنے کے بعد اس نے گہری سانس لے کر کہا، ایک بات میں آپ سے کہوں مہاراج، سچی بات یہ ہے کہ میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں، لیکن راگنی ہمیشہ کی سمجھدار ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ناگرانی کو پکڑنا آسان کام نہیں ہے، یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں۔ سو تو ہے، مگر اس پاپی نے شیش ناگ پکڑ لیا ہے۔ اگر شیش ناگ اس کے قبضے میں آ گیا تو ہو سکتا ہے ناگرانی بھی اس کے پھیر میں آ جائے۔ اب یہ سب بعد کی باتیں ہیں مہاراج، ہمیں تقدیر پر بھروسہ تو کرنا ہی ہوگا۔ اگر راگنی میرے بھاگ میں لکھی ہے تو مجھے مل جائے گی۔ ویسے آپ مجھے خود بتائیے، اس سمے جو کچھ ہو رہا تھا آپ کو اس کا اندازہ تھا؟ راگنی اگر وہی بچوں والی بات کرتی کہ میں یہ نہیں کروں گی وہ نہیں کروں گی تو آپ کو خود اندازہ ہو گیا کہ مونگا رام کس قسم کا آدمی ہے۔ سرداری کے قابل تو وہ ہے ہی نہیں، وہ تو ایک لچا لفنگا اور چور ہے جو اپنے من کی بات پوری کرنے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیا سمجھے آپ مہاراج؟ ہاں سو تو ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے، بس دیوتا ہم سب پر رحم ہی کریں۔ ویسے بھی وہ برا آدمی ہے، دیوتاؤں کی سوگند میرے لیے سرداری کسی کے حوالے کرنا کوئی اتنی بری بات نہیں تھی۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا جو ایک اچھا سردار بن سکتا، مگر سپیروں کی اس بستی کو ایک برا سردار ملا ہے۔ ارے مجھے کون سا چمٹے رہنا تھا اس سرداری سے، ذمہ داری کا کام ہی ہوتا ہے، بشرط یہ کہ منش اس ذمہ داری کو سمجھے۔ بھوما رام کے بعد کسے سردار بنائیں، لیکن ایک ایسے برے آدمی کو جو دوسروں کو اپنی طاقت کے ذریعے زیر کرنا چاہتا ہے۔ ان لوگوں کے سروں سے ہٹانا میرے خیال میں ایک اچھا کام تھا میرے لیے، اور یہ بھی خوشی کی بات تھی کہ ناگ رانی کو پکڑنے کے لیے مونگا رام کو میرا سہارا درکار تھا۔ سانپوں کا کھیل کیا ہوتا ہے مجھے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم تھیں، لیکن بہرحال ایک اندازہ مجھے بے شک تھا کہ یہ لوگ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، زیادہ سے زیادہ یہ قید کر لیں گے، وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ مجھے باہر نکلنے کا کوئی بہتر موقع نہیں مل جاتا۔ اور پھر کہانی یہ بھی کافی دلچسپ تھی اور میں اس کے آگے بڑھنے کا منتظر تھا، اور اس کے لیے مجھے 3 دن انتظار کرنا پڑا۔ چوتھے دن میں نے دیکھا کہ چاروں جوان سفید کپڑوں میں ملبوس خاص قسم کے صافے سروں پر باندھے ہوئے یہاں پہنچ گئے۔ مونگا رام نے بھی ایسا ہی لباس پہنا ہوا تھا،
یہ لباس کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کاندھے پر وہ خاص قسم کی بانسوں میں ڈلی ہوئی ٹوکریاں سنبھالی اور اس کے بعد اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ مونگا رام کی ٹوکری میں میرا سنگارو رکھا ہوا تھا اور میں اس میں موجود تھا۔ دوسری جانب اس نے ایک اور خالی سنگارو رکھا ہوا تھا جو ناگ رانی کے لیے تھا۔ شاید بستی کے باہر دوسرے لوگوں کو علم ہو گیا تھا کہ بستی کا نیا سردار مونگا ناگ رانی کی تلاش میں جا رہا ہے۔ رسومات ادا کی جانی تھیں۔ مونگا رام باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ بستی کے تمام سپیرے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور سب کے سب خاموش مونگا رام کے منتظر کھڑے ہیں۔ مونگا رام آگے بڑھا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ ناگ کے اس پتھریلے مجسمے کے پاس آئے جو عظیم الشان تھا اور اپنی حیت سے بہت خوفناک نظر آتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں کیا سلسلہ ہونے والا ہے۔ مونگا رام ناگ کے مجسمے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے کاندھوں پر سے سینگی اتاری اور نیچے رکھ دی اور اس کے چاروں ساتھی اس کے دونوں سمت دو دو کی تعداد میں کھڑے ہو گئے تھے۔ پیچھے تمام سپیرے موجود تھے۔ پیتو کو ہی آگے بلایا گیا اور مونگا رام نے کہا، پیتو مہاراج، تم بستی کے بڑے ہو، مجھ پر جو شرط لگائی گئی ہے میں اسے پوری کرنے جا رہا ہوں۔ بستی کے لوگوں کی جانب سے تم ناگ دیوتا کے چرنوں میں ہاتھ رکھ کر سوگند کھاؤ کہ میرے پیچھے میرے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی اور کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے میری سرداری خطرے میں پڑے۔ بولو، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ جو کچھ تو کہتا ہے مونگا رام، وہ سپیروں کے قبیلے کے ریت رواج ہیں، ہم اس سے کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟ ارے بستی والو، بتاؤ، مونگا رام مہاراج جو کچھ کہہ رہے ہیں، کیا تم مجھے سوگند کھانے کا حق دیتے ہو؟ ہم تمہیں سوگند کھانے کا حق دیتے ہیں، بستی والوں نے بیک آواز میں کہا۔ مونگا رام نے پھر وہی الفاظ دہرائے اور اس کے نتیجے میں پیتو نے پھر بستی والوں سے پوچھا اور بستی والوں نے پھر جواب دیا۔ غالباً 3 دفعہ یہ سوال کیا جاتا تھا۔ آخری بار جب بستی والوں نے پیتو کو سوگند کھانے کے اختیارات دیے تو پیتو نے کہا، اب سب خاموش ہو جاؤ اور میری دوسری بات سنو۔ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے اس سوگند کھانے سے روکنا چاہتا ہے تاکہ اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے اور بعد میں تم یہ نہ کہو کہ ہم نے زبان بند کر رکھی تھی؟ پیتو رام کے اس سوال کے جواب میں ہر سمت خاموشی چھائی رہی۔ پیتو رام نے یہ سوال بھی 3 بار کیا اور تینوں بار اسے اس بات کا کوئی جواب نہیں ملا۔ تب اس نے کہا، ٹھیک ہے مونگا رام، میں سوگند کھاتا ہوں کہ تیرے پیچھے ہم تیرے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے اور جب تک تو واپس نہیں آ جائے گا ہم تیری سرداری کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو پھر میں بھی سوگند کھاتا ہوں کہ اگر ناگ رانی کو نہ پکڑ سکا تو راگنی سے شادی کا خیال دل سے نکال دوں گا اور وہ جس کے ساتھ چاہے شادی کر سکتی ہے۔ یہ سوگند کھا کر میں پابند ہو گیا ہوں اس بات کا کہ ناگ رانی کو پکڑ کر لاؤں یا ناکامی کا اعلان کر دوں۔ ٹھیک ہے، ہمیں تجھ پر وشواس ہے۔ مونگا رام نے اپنا سامان اٹھا کر کاندھوں پر رکھا، اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا ناگ دیوتا کے مجسمے کی حد سے باہر نکل آیا اور اس کے بعد اس نے ایک خاص سمت کا رخ کیا، گویا اس کے منصوبے کا آغاز ہو چکا تھا اور وہ اپنی اس مہم پر چل پڑا تھا۔ مجھے آرام سے سفر کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ سنگارو میں مجھے ویسے بھی کوئی دقت نہیں ہوتی تھی اور اب اس سفر کے دوران مجھے نئے نئے راستے دیکھنے کو مل رہے تھے۔ وہ لوگ یہ سفر پیدل ہی کرتے رہے۔ غالباً انہوں نے ناگ تلا نامی کسی جگہ کا نام لیا، گویا وہاں ناگ رانی کے مل جانے کے امکانات ہو سکتے تھے، اور ناگ تلا تک کا یہ سفر نہایت ہی کٹھن اور دشوار گزار تھا۔ سنگلاخ پہاڑوں، وادیوں، دروں اور چٹانوں سے انہیں گزرنا پڑا۔ بے شک راگنی چالاک تھی، اس نے اسے ایک ایسے کام کے لیے بھیج دیا تھا جس میں جگہ جگہ زندگی کے خطرات موجود تھے، لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ اول تو وہ پیدل تھے، دوسری بات یہ کہ وہ انہی جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے تھے اور یہاں کے سفر سے بخوبی واقفیت رکھتے تھے۔ اس کے لیے بارہا ایسے خطرناک مراحل سامنے آئے جو مجھے بھی دشوار گزار نظر آئے۔ وہ لوگ انسان کی حیثیت سے ان کٹھن راستوں کو عبور کرنے میں ناکام بھی ہو سکتے تھے، لیکن میں نے دیکھا وہ نہایت چابک دستی سے اپنا سفر طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور غالباً طویل عرصے کے بعد ان لوگوں کو اپنی منزل پر پہنچنے کا موقع مل سکا۔ میں ان کی گفتگو سنتا رہتا تھا۔ ناگ تلا کو تلاش کر رہے تھے وہ، اور اس کے راستے دریافت کر رہے تھے۔ اس کے کچھ نشانات بھی تھے اور میں نے بھی ان نشانات کو دیکھا۔ پیلی زمین تھی اور اس پر کالے پہاڑ۔ ہاں، بڑا حیرت انگیز امتزاج تھا۔ یہ کالی کالی چٹانیں جسے ہم سنگ موسیٰ کی چٹانیں کہہ سکتے تھے، بڑے بڑے پہاڑ جو انتہائی سیاہ رنگ کے تھے اور پہاڑوں کی دنیا میں ایک عجیب و غریب رنگ و روپ کے حامل۔
میں نے اس سے پہلے سنگ موسیٰ کے پہاڑ نہیں دیکھے تھے۔ سنگ مرمر کی نسبت وہ انتہائی کالے سیاہ تھے کہ دونوں کے مزاج میں مختلف کیفیتوں کا صاف اظہار ہو سکے۔ وہ سنگ موسیٰ کی چٹانوں کے درمیان سے گزرتے رہے۔ کالے رنگ کی وجہ سے یہاں کا ماحول بھی بڑا سوگوار اور خطرناک سا تھا۔ پھر اپنے سفر کا آخری حصہ طے کرنے کے بعد وہ ناگتلا پہنچ گئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 31 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔